بات صاحب، اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کا بیان جو آپ نے کہا آج پریس کانفرنس میں کہ کیئر ٹیکر بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ریجیکٹڈ کی ٹویٹ کے بعد ریجیکٹڈ کی ایک بیان فواد صاحب کا، لیکن ایک سوال کیونکہ جو کانٹیکسٹ ہمارا بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا ہمیں حمایت نہیں کی. آپ کے کتنے دوست ہیں جو ہمارے سیاستدان جن کو فون گئے تحریک انصاف جوائن کرنے کے، بلکہ آپ آئی ایم شیور نام ایک بتائیں گے ایک سیاستدان کا، جب وہ جوائن کرنے عمران خان صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے ملا ان کو آگے سے کہا شکر ہے کوئی تو ہے جو ان کے بغیر بھی میری پارٹی میں جوائن ہونے آیا. وہ یاد ہے آپ کو؟ بہت سارے میں آپ کو وہ بھی نام گنوا سکتا ہوں جن کو فون گئے کہ آپ نے شامل نہیں ہونا. تو یہ تو ایک حصہ ہے پالیٹکس کا، ڈبل گیم چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. کچھ کو کہا گیا آپ کے پاس آنے کا، کچھ کو کہا گیا نہیں جانا. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک بریفنگ کے موقع پر بھی مدد ہوئی ہے، باقیوں کی بھی. ایک بریفنگ کے موقع میں نے کہا بھی تھا، میں کہا جی میں یہاں لوگوں کو بلا سکتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں ان لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو جن کو فونز گئے کہ آپ تحریک انصاف جوائن کریں. سو یہ کہنا کہ ہماری کوئی مدد نہیں ہوئی ذرا تھوڑا سا مس لیڈنگ ایک بیان ہے. نہیں، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو خیر ایسی چیز ہے نا، میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ سارا اس وقت انہوں نے کر دیا نا کہ یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ تو اپنا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. عمران خان اگر آپ سارے سرویز اٹھا کے دیکھیں 2016 کے بعد بھی عمران خان ہی پاکستان کے سب سے پاپولر تھے. ہاں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاپولر نہیں تھے، میں نے صرف یہ کہا کہ وہ تھوڑا سا جو یہ کام بھی ہوا ساتھ جو ریالٹی ہے اس کو ریالٹی سمجھیں، اس کے بعد آگے دونوں طرف ہی ہوتے. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جو لوگ بھی پاکستان کی پالیٹکس کو بڑی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو 24 گھنٹے کام ہی ہے نا. یہ ایک بیلنس اسٹیبلشمنٹ اپنے پاورز کے ساتھ رکھنا چاہتی ہے. اٹس اے کنٹینیوس بیٹل. پاکستان اس میں سفر کر رہا ہے، سسٹمز ہم بنا نہیں پا رہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آخر فیصلے یہاں کرنے کس نے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے، کس نے پالیسی بنانی ہے. وہ آتے ہیں، پالیسی ایک بندہ ہوتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. سو اٹس اے کمپلیکس ایشو، لیکن لیٹس ہوپ کہ ہم کبھی اس کے اوپر جو ہے توجہ دے سکیں. اور بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ پالیٹیشنز کو چھوڑ دیں اپنے حال کے اوپر، یہ خود بیٹھ جائیں اور اپنے فیصلے کر لیں کہ ہم نے 75 سال اگلے پاکستان کیسے چلانا. ہاں، لیکن اس کے لیے آپ اس کو سکون سے بیٹھنے بھی تو دینا. ابھی تو کہتے ہیں کہ آئیں یہ جو اسمبلی توڑوائیں، یہی کہتے ہیں نا، صرف قبر میں ہوتا ہے جیسے خان صاحب نے کہا. سو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، دوسری طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا بھائی، آئیں اور انٹرفیئر کریں اور اسمبلی توڑیں بھی. اور نہیں، وہ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ پتا ہوتا ہے نا کہ پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے، تو جب کر رہے ہوتے تو پھر انہیں کو کہنا ہے نا. جب فیصلہ وہ کر لیں گے کہ ہم نے نہیں کرنا، ہم پیچھے بیٹھیں گے تو نہیں ہوگا، پھر آپس میں لڑائی ہو جائے گی. دیکھیں نا، اگر مجھے اور نواز شریف صاحب کو، عمران خان کو اور اپنا زرداری صاحب کو، باقیوں کو پتا ہے الٹیمیٹ فیصلہ الیکشنوں میں ہونا ہے اور لوگوں نے ووٹ سے فیصلہ کرنا ہے. ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں نا سوچ کے. جب مجھے پتا ہے کہ الیکشنوں کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے، فیصلے 3 لوگوں نے بیٹھ کے کمرے میں کرنے ہیں، تو پھر میرے ڈائنامکس اور ہوں گے سوچنے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، اس کو بنانے کی کوششوں کو، ذرا اس بیان کا تھوڑا ترجمہ اور تشریح کر کے بتائیے گا. دیکھیں، ترجمہ اور تشریح بڑی سمپل ہے. یہاں پہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ تمام الیکشنز جو ہیں، ابھی آپ نے کشمیر کے الیکشن دیکھے کل، اور جہاں پہ کبھی بھی کوئی جماعت وفاقی حکومت کے خلاف الیکشن نہیں جیتی، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو. اور تو یہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں، 75% الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے. اس وقت معاملہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان کو آنے سے روکنا چاہتے ہیں ہر صورت. دوسری طرف ان کے لیے مصیبت یہ بن گئی ہے کہ الیکشن یہ کراتے ہیں، یہ الیکشن ہارتے ہیں. اگر حکومت میں یہ رہتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ پاکستان کی وہ بالکل ہی لے ڈوبے گی، اور ان لوگوں کو الٹیمیٹلی جہاز پہ بھاگنا پڑے گا. جس طرح سے جہاز پہ ایک دن آئے ہیں اسی طرح سے جہاز پہ ایک دن چلے جائیں گے. اور پاکستان کا نظام پیچھے سے یہ عمران خان کے حوالے کر کے جانا نہیں چاہتے. لہٰذا اب یہ جو تھیوریز چل رہی ہیں اسلام آباد میں کہ ہم ایک انٹرم گورنمنٹ بنائیں اور سپریم کورٹ اس کی جو ہے وہ منظوری دے دے کہ وہ 90 دنوں کے بجائے جو ہے وہ 9 مہینوں کے لیے ہو جائے یا 1 سال کے لیے ہو جائے. دیکھیں، اس سے پاکستان کا یہ کون بنا رہا ہے یہ تھیوری؟ یہ اسلام آباد کے اندر جو مختلف حلقے ہیں ان کی یہ تھیوری. اب میں بہت پریسائز ہو کے آپ نے اپنا پروگرام اور بند تو نہیں نہ کرانا، اور امید ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چلتا رہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ چلتا رہے. نہ بتائیں بیلنس ہم بیلنس
ہم بیلنس بھی کرنا ہے ان کو. اور ایکچولی یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ویسے میں آپ کو بتاؤں اس میں ٹو بی فیئر ود یہ سوچ رہے ہیں زرداری اور نواز شریف. ان کی جو حکومت ہے ان کی یہ تھیوری کہ ہم اگر ختم ہوتے ہیں تو نظام پاکستان کا ہم ایک انٹرم گورنمنٹ کے حوالے کر کے جائیں جو لمبی چلے. دیکھیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ انسرٹینٹی آئے گی. ایک طرف آپ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو آپ سبورٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن سے زیادہ. نہ سپریم کورٹ اس کی اجازت دے سکتی ہے. سپریم کورٹ کی اجازت الٹرا کانسٹیٹیوشنل. سپریم کورٹ کا دس ول بی الٹرا کانسٹیٹیوشنل اینڈ انفارچونیٹلی ابھی پاکستان میں چونکہ لوگوں کا اعتماد جوڈیشری کے اوپر بڑا نیچے ہے اس لیے ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ نہ آئے اور جوڈیشری کی حمایت سے نہ آئے. ویسے یہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اڑتی یہ سنی ہے یا مذاکرات میں آپ کو یہ بات کہی گئی؟ یہ اس کے اوپر کافی عرصے سے کام جو ہے وہ ہو رہا تھا اور کافی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور درمیان میں پھر ان کا خیال تھا کہ شاید یہ نون لیگ والے سنبھال لیں یا یہ پیپلز پارٹی والے سنبھال لیں یا کوئی ہمیں سعودی عرب یا قطر یا فلانا یا چائنا ہماری مدد کو آ جائے گا. وہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا. تو اب عمران خان کو روکنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار اس طرح کا سوچا جا رہا ہے. اس سے دیکھیں پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے سے یہ بات آفر کی جاتی ہے, آپشن دیا جا رہا تھا کہ اگری کر لیں یا اتفاق کر لیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر, اور اب بھی وہی آپشن آپ کو دوبارہ طاقتور حلقوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے؟ نہیں, طاقتور حلقوں کی طرف سے کوئی ایسی ہمیں بات نہیں آئی. نہ ہی میں نے کہا ہے آپ کو کمزور حلقوں کر لیں بات ہوئی ہے. لیکن یہ میرا یہ خیال ہے کہ کمزور حلقے جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا. تو آپ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ تک یہ بات پہنچ ہی ہوگی نا کہ اگر آپ مانیں تو ہم اس چیز پر آگے بڑھ سکتے ہیں. بس وہ اب زیادہ ڈیٹیلز تو میرا خیال ہے دینا اس سے آگے صحیح نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سوچ اس طرح کی ہے جس کو ہمیں آگے بڑھنے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر پریس کانفرنس میں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو کہا گیا ہوگا اس کو ایڈریس کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی طرف سے اب یہ جوابی پیغام بھیجا گیا کہ سر یہ ہمارے لیے قابل ہے. یہ ایک مسلسل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو پروگرامز اٹھا کے دیکھیں پچھلے دو ہفتوں کے, تو ہمارے جو اسپیشلی اکانومی کے اوپر جو پروگرام ہوئے ہیں اور جس میں اس کے اوپر بڑا خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور سچویشن خراب ہو رہی ہے, ان پروگراموں میں مسلسل یہ بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کی اکانومی اتنی خراب ہے کہ اس کو سیاستدان تو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس کے لیے ایک جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جائے. یہ ایک پرانی جو سوچ ہے, یہ 1951 سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں جناب ایک ایسی ایرسٹوکریٹک گروپ جو ہے 51 پا دیتا تو میرے خیال ہے چل دے کیونکہ یہ سوچ آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے پہلے بھی اس کو شاید اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 4-6 مہینے پہلے بھی آپ کو یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ اگر آپ اس پر مان جائیں ہاں یا نہ کر دیجیے گا. پیغام طریقے سے آپ کو بھیجا گیا تھا کہ اگر آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ مان جائیں وہ مشکل فیصلے کر کے سال بعد الیکشن کرا دیں گے. تو آپ کی طرف سے جواب یہ گیا تھا کہ پبلک سپورٹ کے بغیر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے, آپ الیکشنز کرائیں. انہوں نے کہا جی الیکشنز کا مطلب آپ تو چاہتے ہیں پھر حکومت آپ کے حوالے کر دی جائے. تو آپ کا آگے سے جواب ہے کہ اگر اسی جتنا ہے الیکشن تو پھر کیوں نہیں ہمارے والے کی جائے. یہ کانورسیشن ہوئی تھی آج سے کچھ 4-6 مہینے پہلے کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی بات ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے. یہ بتائیں. بالکل بات پھنسی نہیں ہوئی تھی, وہاں پہ تو ختم ہو گئی تھی, لیکن وہ کچھ لوگوں کو شوق شاید دوبارہ جو ہے وہ جاگا ہے کہ اس طرف بھی ہم دوبارہ بات کر لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں کہ آپ آج پرویز الہی صاحب سے اور مونس الہی صاحب سے ملے. انہوں نے کہا جی ہم تو جا رہے تھے دوسری سائڈ پر, تو ہمیں ایک فون آیا تو ہم اس سائڈ پر آ گئے. اب یہ کیا گارنٹی ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ان کو ایک اور فون آئے گا اور وہ آپ کی طرف چھوڑ کے دوسری سائڈ پر چلے جائیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں, وہ تو انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, وہ تو اپنا فیصلہ کرے گی جیسے بھی انہوں نے کرنا ہے. لیکن اتنا سمپل نہیں تھا. ویسے میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ تو 97 سے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. 97 میں جب پی ایم ایل این میں میاں شریف صاحب نے پرویز الہی صاحب کو مٹھائی اور ہار بھی پہنا دیا تھا کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور اوپر جو ہے وہ جب میجورٹی زیادہ آ گئی وہ بدل گئے, انہوں نے نہیں کیا. اس دفعہ بھی انہوں نے جب 20 لوگ, آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ بعد میں آیا تھا
اس کے کہ جب حمزہ وزیر اعلیٰ بن گیا 20 ہمارے ووٹوں سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ توڑے گئے. اگر وہ 20 لوگ نہ توڑے جاتے, جب لوگ مکمل نہیں تھے, تو اس وقت وہ پرویز الہی صاحب کو آفر کر رہے تھے چیف منسٹر بننے کی. جب 20 لوگ ہمارے آ گئے اور ان کو ضرورت نہیں رہی پی ایم ایل کیو کے ووٹوں کی, انہوں نے فارغ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل کیو نے فیصلہ کیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں, آپ پارٹی کے خلاف ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر پارٹی کے خلاف ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا تو وہ تو پھر نہیں. فواد صاحب, میرا اور آپ کا ٹائم لائن بڑے فرق ہیں. مجھے تو یاد ہے جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی میٹنگز ہوئی کاف لیگ کے ساتھ, اس وقت تک عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا پروٹوکول میں گئے تھے پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے ملنے بنی گالا. تو آپ یہ بات تو یہ طے ہے کہ اگر اس وقت کی پالیٹکس یہ فیصلہ, اگر سیاسی فیصلہ ہوتا تو تحریک انصاف ایک انپاپولر پارٹی ہے, اس کے لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, پتہ نہیں اگلے الیکشنز میں کیا ہوگا, اپنا خاندان ٹوٹ رہا ہے, دوسری پارٹی وزیر اعلیٰ بنا رہی ہے. تو یہ بات تو مان لیں کہ جو فون آیا وہ کافی ڈیسائسو فون تھا ان کے فیصلے کے لیے, اس نے ان کا فیصلہ کیا. ایم این اے تو اگر آپ غور کریں تو ایم این اے تو پانچوں جو ہیں وہ نون لیگ میں چلے گئے نا, سوائے اپنا حسین اور جی مجھے میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, جو تینوں تھے تو ادھر چلے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فون کا کوئی اثر نہیں تھا پرویز الہی صاحب پر, وہ تو ویسے ہی آپ کے پاس رہنا چاہ رہے تھے. نہیں, میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, ایک فون سے کچھ نہیں ہوتا. ایک ہانڈی ہوتی ہے, اس کے اندر سارے مسالے ہوتے ہیں. جب ان کو پتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ نہیں ملنا, تو اس کے بعد فون کا بھی اثر ہوا ہوگا, اس کے بعد ہمارا بھی اثر. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, دے آر پالیٹیشنز, ہم لوگ پالیٹیشنز ہیں, اور وہ فیصلہ کریں گے جو ان کے انٹرسٹ میں ہوگا, ہم فیصلہ کریں گے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا. سو چودھری پرویز الہی صاحب کا یا پی ایم ایل کیو کا, مونس کا, ان کا انٹرسٹ اس وقت پی ٹی آئی سے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مڈ ٹرم انٹرسٹ جو ہے, شارٹ ٹرم انٹرسٹ شاید تھوڑا مختلف بھی ہو جائے, لیکن لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم انٹرسٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شارٹ ٹرم انٹرسٹ مختلف ہو جائے, اور اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ کا, یہ دیکھیں نا, آپ کا خیال ہے اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے, ان کا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. تو ایک ان کا جو ڈیٹس کے اوپر انٹرسٹ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, وہ لمبا کرنا چاہیں گے, اور ہمارے خیال میں لمبا کرنا سے پرابلم یہ آ جائے گی. ہمیں ہر حالت میں الیکشن جو ہیں وہ چاہیے اس ملک میں. ہماری لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو پھر آپ حکومت بنا کے کیا کریں گے, اور جس طریقے سے یہ اس وقت معاملات جا رہے ہیں. تو ہم نے ہر صورت الیکشنز کی. چلے میں آپ سے پوائنٹ بلینک سوال پوچھتا ہوں, آپ کنونسڈ ہیں کہ جب آپ کہیں گے پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, پرویز الہی صاحب اور مونس صاحب بھی کنونس ہیں کہ جب عمران خان کہیں گے وہ اسمبلی توڑ دیں گے, اس میں کوئی ان کا ایشو نہیں. وہ اس کے اوپر ہے کہ جناب آپ یہ ضرور کر لیں کہ جب ہم اسمبلی توڑیں اس کے بعد 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو. یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ اور یہ آ جائے اور وہ آ جائے اور ایمرجنسی لگ جائے, یہ چیزیں